السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم کہاں بات کر رہے تھے؟ جب یعقوب علیہ السلام کو روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور پھر جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے انہیں آ کر جب بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، تو یعقوب علیہ السلام غمزدہ ہوئے اور اتنا روئے کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو گھر والے کہنے لگے کہ آپ نے کب تک یوسف کو یاد کر رکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کہنے لگے میں اپنا غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا اپنے بیٹوں سے کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہو سکتے ہیں جو کافر ہے، شاید اللہ اس میں ہماری آزمائش رکھی ہو اور اللہ ہم سے کوئی بڑی نعمت ہمیں عطا کرنا چاہتا ہو، لہٰذا جاؤ بھائی کو تلاش کرو۔ اب یہ تیسری مرتبہ راشن لینے پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو بہت ان کی حالت خراب تھی اور یہ بہت مایوس تھے، ان کی حالت ڈاؤن ہو چکی تھی۔ ایک تو قحط پڑا ہوا تھا، راشن ختم ہو گیا، دوسرا ابا کو ایک اور ٹینشن دے دی۔ اب بہت ٹینشن سے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں، بادشاہ اب ہمارے گھر میں بڑی پریشانی آ چکی ہے اور ہم بہت تھوڑا سا پیسہ لے کر آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ ہمیں راشن پورا دے، آپ ہمیں مکمل کر کے دے اور آپ ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ باپ بھائی کی یہ حالت ہو گئی تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جب تم جہالت کا ارتکاب کر رہے تھے تو وہ لوگ فوراً کہنے لگے کیا آپ یوسف ہے؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ پھر آگے کہنے لگے تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ پھر آگے کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے کہ جو برائی سے بچتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، ایسے اچھے لوگوں کی اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے اور یقیناً ہم ہی غلط پر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی اجر نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اللہ تمہاری مغفرت کرے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے اس کرتے کو لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی نظر واپس آ جائے گی۔ تو یہ معجزہ تھا ان کا، اور سارے خاندان، اور کہنے لگے کہ سارے خاندان کو لے کر مصر آ جاؤ۔ اور جب مصر سے یہ قافلہ چلا تو یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جمع کر کے فرمانے لگے مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ تو خاندان والے کہنے لگے ابا اللہ کی قسم آپ پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب خوشخبری دینے والا آیا، پہلے زمانے میں یہ دستور ہوتی تھی، جب خوشخبری ہوتی تھی تو تمام قافلوں میں سے ایک آدمی تیز رفتار سے گھوڑے سے جاتا اور سب سے پہلے خوشخبری دیتا تھا۔ قرآن کہتا ہے خوشخبری دینے والا آیا، آتے ہی اس نے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ کہنے لگے کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سارے بیٹے بالآخر پہنچ گئے اور جمع ہو کے ابا سے کہنے لگے ابا آپ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگے، بے شک ہم گنہگار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگوں گا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ گناہ چھوڑنے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے، گناہ کرنے والوں کے لیے تو
وہ غفور الرحیم نہیں ہے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس سارا قافلہ آیا۔ یعقوب علیہ السلام کے جو پریوار تھے وہ کل 9 جن تھے، جس میں ان کے بیوی، بیٹے، بہو، بیٹی، داماد، پوتے، ناتی وغیرہ سب ملا کر 9 جن تھے۔ اور جب آپ نے اپنے والدین کو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا اور کہا امن کے ساتھ اللہ چاہتا ہے تو داخل ہو جاؤ۔ آپ مصر کے جو وہاں دروازے تھے آپ وہاں پر گئے ہوئے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ وہاں پر استقبال کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ بادشاہی کے تخت پر بٹھایا، اور سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے سجدے میں گر گئے۔ اس سمے تعظیم کا سجدہ جائز تھا، ہماری امت میں جائز نہیں ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، والد سے کہا، میرے والد، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو اللہ نے مجھے پہلے دکھائی تھی۔ جب بھائیوں نے سجدہ کرنے لگے تو وہ اپنے والد سے کہے کہ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو اللہ نے ہمیں پہلے دکھائی تھی۔ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دیا۔ میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے جیل سے نکال کر میرے رب نے اس وقت بھی احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا، اور میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب آپ کو، میرے خاندان کو گاؤں سے نکال کر شہر میں لے آیا، اور جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان بغض اور نفرت ڈال دیا۔ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے باریک دین سے کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ میرے رب نے بھی میرے ساتھ یہی کیا۔ اے میرے رب، تحقیق تو نے مجھے بادشاہیت دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے بدلے میں یوسف علیہ السلام مصیر خاص سے بادشاہ کے عہدے پر آ گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگا، اے اللہ، تو نے مجھے بادشاہیت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ اے اللہ، تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا میں بھی تو ہی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے موت آئے تو میں تیرا فرما بردار رہوں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہمیں بہت بڑی عبرت ملتی ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ، جب آپ مجھے ایک بار ہدایت دے دے صحیح راہ کی تو دوبارہ پھرنے مت دینا۔ قرآن کہتا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو فالو کرے گا اسے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ خیر، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ، مجھے فرما بردار مسلمان بنا کر موت دینا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ آگے اللہ اس سورت کو ختم کر کے فرماتا ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی، یہ غیب کی خبر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ تدبیریں کر رہے تھے کہ یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالا، لیکن آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ واقعات آپ ایسے بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ آپ کی ہاتھ ایک لکیر تک نہیں کھینچی۔ آپ یہود اور نصارہ کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے نہیں۔ یہ تو تورات اور انجیل کے واقعات ہیں جو تورات اور انجیل سے بہتر انداز میں آپ نے بیان کیا۔ اب یوں ہوتا کہ غیر مسلم اور یہود ایمان لے آئیں تو اللہ فرماتا ہے، اے نبی، آپ میں کتنی حرص ہو جائے ایمان کی، لیکن کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اس دعوت میں کمزوری ہے۔ کیا اللہ کی نشانیوں میں کمزوری ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہ، یہ تو یوسف کا ایک واقعہ ہے۔ دنیا میں تو کروڑوں نشانی ہیں جسے یہ صبح شام دیکھتے ہیں، پھر بھی یہ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے آسمان سے، پھر بھی یہ ایمان لے کر نہ آئیں؟ تو اے نبی کہہ دیجئے
میرا تو یہی راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا، بصیرت کے ساتھ بلاؤں گا، میں بھی دعوت دوں گا اور مجھے جو فالو کریں گے وہ بھی تمہیں اللہ کی طرف بلائیں گے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ خدا کی طرف دعوت دینے والے اور بھی ہے، ہندو بھی بلاتے ہیں، عیسائی بھی بلاتے ہیں، یہود بھی بلاتے ہیں، لیکن میری دعوت ایسی ہوگی جو خالص اللہ کی طرف، جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ آگے قرآن کہتا ہے اس واقعات میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کا سبب ہے۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جو گڑھ لیا گیا ہو، لیکن یہ واقعہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کا جو پہلے آ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ واقعہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور اس نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے سورہ یوسف کا پورا واقعات جو آج ختم ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس واقعات کو سن کر اللہ ہمیں عبرت دے، اللہ ہمیں توفیق دے، اور صحیح راہ کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ حافظ۔